تو تیسرا پوائنٹ جو ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نے کیا ہے، انہوں نے تو کہا دی گرینڈ ڈیزائن کی بات کی۔ اسٹیون ہاکنگ کی جو کتاب ہے، لیٹسٹ بک ہے یونیورس کے بارے میں، اس کے بارے میں جو پریڈکشنز وہ کر رہے ہیں کہ یونیورس کیسے بن گئی ہے، ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، وارم ہول کا کانسیپٹ ہے۔ یہ جو دی گرینڈ ڈیزائن ہے، تو گرینڈ ڈیزائن ڈیزائنر کے بغیر کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ بات کہیں کہ اگر ریلیجس پرسپیکٹو سے آپ یونیورس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی کتاب لکھیں گے تو اس کا کیا ٹائٹل ہوگا؟ تو اس کا ٹائٹل دی گرینڈ پلان ہوگا۔ وہ تو چونکہ ان کی میٹیریلسٹک اپروچ ہے نا، ہاں یہ ڈیزائن کیوں کتنا خوبصورت اور اتنا پریسائز کیوں ہے، کیوں کا جواب دے نہیں سکتے، یہ نہیں دیتے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک سائنسٹسٹ جو ہے وہ مطلب کتنا اس کے اوپر جبر ہے، کتنا زیادہ اس کے اوپر جبر ہے۔ وہ یہ تو مان رہا ہے کہ بہت خوبصورت ڈیزائن ہے اور بہت کمال ڈیزائن ہے، مطلب یونیورس کا، انسان شستر حیران رہ جاتا ہے، مبہوت رہ جاتا ہے اس سے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ خود اس کے اندر کتنا مجبور ہے، مجبور محض ہے۔ ایک سائنسٹسٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس کے مطلب ذہنی پیٹرنز بھی اس کے جو ہے، مائنڈ پیٹرنز بھی جو ہے وہ اس کے سیٹ ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آتا ہے، ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، نہ اپنی مرضی سے دنیا میں جاتا ہے۔ چلو اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، جانے میں تو کم از کم اتنی سائنس وائنس پڑھ لی تھی اس نے، ٹھیک ہے، ہاں روک کے دکھاؤ، قرآن یہی کہتا ہے نا کہ روک کے دکھاؤ، یہ تمہارے سامنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اتنی ہمت ہے، اگر اتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اتنی پاور ہے، مطلب ہاں اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اور اس پہ وہ ریسرچ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، بتلیں اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی عمر 500 سال ہو جائے۔ بہرحال کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، ممکن نہیں، 500 سال بھی ہو جائے پھر بھی مر جانا ہے۔ قرآن نے کہا 1000 سال بھی ہو جائے پھر بھی مر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا کی کتنی بڑی مطلب یونیورسل ٹروتھ ہے کہ سب مر رہے ہیں، اتنے انٹلیکٹ، اتنی پاور، اتنے نالج، اتنا بڑا فلسفہ، حکمرانی، سب کچھ کے باوجود، اتنی خواہشات کے باوجود، خدا کے انکار کے باوجود، بات وہی ہے کہ وہ نیتشے کے بارے میں بہت معروف ہوا کہ وہ حضرت صاحب جب وہ پہاڑی پہ گئے اور کچھ سوچا اور کوئی کتاب لکھی اور نیچے اترے تو انہوں نے ایک جملہ کہا، گاڈ از ڈیڈ، مطلب اس کی خیر مختلف انٹرپریٹیشن کی گئی ہے کہ نیتشے کا کیا مطلب تھا گاڈ از ڈیڈ سے۔ کچھ کہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ کرسچینٹی کا خدا میں نے مار دیا، کچھ جو ایتھیسٹ وغیرہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ آج کے بعد سے اب یہ جو میں فلسفی دے رہا ہوں تو خدا مطلب ختم ہو گیا، مر چکا اب سوسائٹی سے، اب تم خدا کو زندہ نہیں کر سکتے۔ تو بعد میں آ کے جو ہے وہ جو انہی کے جو فلاسفرز تھے، غالباً اوسلو نام تھا اس نے آ کے یہ بات کہی تھی کچھ 60s میں کہ مین از ڈیڈ، خدا کو تو تم مار چکے، تو اب تو یوں لگتا ہے کہ انسان مر چکا ہے، انسان موجود ہی نہیں ہے، انسان نہیں ہے۔ مطلب خدا نے کتنا بڑا تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے کہ تم نے ایک وقت میں کلیم کیا کہ خدا مر چکا ہے۔ خیر جس نے کلیم کیا تھا خدا مر چکا ہے، پتہ نہیں خدا مرا تھا کہ نہیں مرا تھا، اس کا مرنا یقینی ہے، وہ مر چکا ہے، نیتشے از ڈیڈ، مطلب وہ سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ خدا نے انسان کو بھی مار دیا، انسان ہی ختم ہو گیا، مطلب اب تو انسان کی تلاش میں ہے نا، یہ مطلب خدا کو تلاش کرنا تو بڑی بات ہے، اب تو یہ انسان کو تلاش کر لیں، انسان کو ڈھونڈ لیں کہ انسان کیا ہے کیا نہیں ہے۔ سوشل سائنسز میں، ہیومینٹیز میں یہی تو ساری بحث ہو رہی ہے۔ ایک گریک فلاسفر تھا، تو وہ ایتھنز جو یونان کا کیپیٹل رہا ہے، تو اس کی گلیوں میں جو ہے وہ ٹارچ لے کے دن کے وقت میں گھوما پھرتا تھا، تو وہ مسخرے جو ہے نا اس کو مذاق کرتے تھے، حضرت کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو کہتا ہے انسان تلاش کر رہا ہوں۔ تو یہ سوسائٹی کی حالت اس وقت بھی یہی تھی، مطلب وہاں گریک فلاسفی کہاں عروج پہ تھی، ٹھیک ہے، لیکن ایتھیکلی انسان کہاں تھا؟ ختم، نہیں، انسان نہیں موجود۔ تو آج وہی ہماری صورت حال ہے، مطلب یہ ہے ایڈوانسمنٹ ہو گئی، ترقی ہو گئی، سائنس وائنس سب کچھ آ گیا، لیکن انسان اخلاقی اعتبار سے کہاں پہ کھڑا ہے؟ آپ تلاش کر کے دکھائیں انسان کہاں ہے، ٹھیک ہے، ویسٹ میں تلاش کریں، ایسٹ میں تلاش کریں۔ گرینڈ پلان کو اگر ہم ایک لفظ میں بیان کریں، تقدیر، ہم ایک بہت بڑے پلان کا حصہ ہیں۔ یہ ڈیزائن مقصد کے ساتھ پلانڈ ہے، پلان ڈیزائن ہے۔ آپ ایک مشین کے کل پرزے ہیں، بس آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کی ڈوریں کہیں پیچھے اور سے ہلائی جا رہی ہیں، آپ کی زندگی کے سارے بڑے بڑے فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں۔ جب کہیں اور سے ہو رہے ہیں، آپ کو اپنی زندگی پہ ہی کوئی اختیار نہیں ہے،
مطلب آپ بات کرتے ہیں فری تھنکنگ کی، فری ول کی، آپ کچھ چیزوں سے آزاد ہو کے سوچ ہی نہیں سکتے. وہ جو کوٹیشن مقولہ بڑا فٹ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں اللہ کو پایا. ہاں اپنے ٹوٹنے میں. میرے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اٹ واز دی بیسٹ. یہ ہو جانا ہے، میں نے ادھر سے باہر جا سکتا ہوں لیکن نہیں جا پایا. اب مطلب مذہب کے اوپر آپ یہی اعتراض کرتے ہیں نا کہ مذہب جو ہے وہ سوال پہ پابندی لگاتا ہے، سوچ پہ پابندی لگاتا ہے. اب ذرا آپ کو ہاکنگ صاحب کی کوٹیشنز بتاتا ہوں. حدیث میں یہ بات ہے کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور انسان کو آ کے کہتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا. بس وسا ڈالتا ہے. تو انسان کہتا ہے خدا نے پیدا کیا، فلاں کو بھی خدا نے، فلاں کو بھی. پھر آ کے شیطان انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، اچھا خدا کو کس نے پیدا کیا؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ جب یہاں پہنچے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اب سائنسٹیفک جو میتھڈ ہے، یہ جو سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یار دیکھو مذہب کتنا تنگ نظر ہے. ٹھیک ہے، سوال پہ پابندی لگا رہا ہے، روک رہا ہے آپ کو، یہ نہ سوچو یہ نہ سوچو. اچھا آپ کی سائنس کیا کر رہی ہے؟ ذرا اپنے ایٹیچیوڈس بھی تو دیکھیں. ہاکنگ صاحب نے بڑے بڑے کوسچنز جو ہیں وہ دا گرینڈ ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ کھڑے کیے. اب وہ کہتے ہیں بھائی میں نے تم کو پہنچا دیا ایم تھیوری پہ. ایم تھیوری کا نتیجہ یہ ہے کہ لاز آف نیچر جو ہے ان سے یونیورس کی ابتدا ہوئی ہے. لاز آف نیچر جیسے گریوٹی ہے، یونیورس کا کریٹر یہ ہے یا اوریجن یہ ہے. وہ خیر کریٹر تو نہیں کہتے، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کریٹر ہے ان کے نزدیک. سوال یہ پیدا ہوا کہ لاز آف نیچر جو فزیکل لاز ہیں، قوانین فطرت ہیں جن کی وجہ سے یہ یونیورس وجود میں آئی ہے اور قائم ہے، ان کا اوریجن کون، ان کا کریٹر کون ہے، وہ کہاں سے آ گئے؟ تو اسٹیون ہاکنگ نے کہا ہے، یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک لا یعنی سوال ہے، میننگ لیس کوسچن ہے. اس سوال کو جواب نہیں، اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ یہ سوال کرنا جو ہے نا یہ حماقت ہے. یعنی کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں نہ کرو، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں نہ کرو. تو یہ وہی بات نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اوریجن سے پہلے کا سوال آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ انفینٹی کی طرف جا ہی نہیں سکتے. آپ جتنے مرضی فری تھنکرز ہو جائیں ممکن نہیں ہے. لمٹ ہونی چاہیے، اس کے بغیر آپ یہ پزل سالو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. آپ پزل سالو کرنے لگیں گے اور آپ کے خیال میں ہوگا کہ یہ جگسا پزل جو ہے وہ سالو کرتے کرتے کوئی انسان کی امیج سامنے آ جائے گی تو ایک گدھا کھڑا ہوگا آپ کے سامنے. اگر آپ نے ایسی حرکتیں کی، اس قسم کے سوالات کے پیچھے پڑ گئے اور آپ نے کہا کہ جی فری تھنکنگ کا مطلب یہ ہے سوچی جاؤ سوچی جاؤ سوچی جاؤ، کوئی ابتدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر گدھے تک ہی جا کے پہنچیں گے، انسان تک نہیں پہنچ سکتے. چوتھی چیز جو ہے جس کا ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں خدا کے آرگومنٹ کے حوالے، ایک تو یہ ہے کہ یہ تقدیر جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے، یہ جو جبر ہے، شعور کا بھی جبر، آپ کی سوچ کے اوپر بھی جبر ہے، آپ کی ول کے اوپر بھی جبر ہے. انسان کسی طرح سے بھی آزاد نہیں، ہر لحاظ سے لمٹس ہیں انسان کے، آپ اڑ نہیں سکتے، لمٹس ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ہر اعتبار سے مطلب کہ آپ کے اوپر لمٹس ہیں. تو یہ لمٹس بتا رہی ہیں کہ کوئی لمٹس لگانے والا ہے، کسی نے یہ کنڈیشنز، کسی نے یہ لمٹس لگائی ہیں. ٹھیک ہے، مجبور کیا. تو جبر تو خود بتاتا ہے کہ کوئی جابر ہے. اللہ کا نام بھی ہے نا الجبار. ٹھیک ہے، اللہ کا نام بھی. تو چوتھی چیز جو ہے اگر خدا کے وجود کے آرگومنٹس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں تو ایک بہت پیارا آرگومنٹ، بہت لو لیول پہ آپ جا کے کہہ لیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے دیا. وہ یہ کہتے ہیں چلیں آپ کوئی آرگومنٹ نہ مانیں، ہر آرگومنٹ کا آپ جواب لیں. خدا کے ایگزسٹنس کے بارے میں جو ہم آرگومنٹ دے رہے ہیں آپ اس کا جواب لیں. ایک آرگومنٹ ایسا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم مان رہے ہیں کہ خدا ہے تو اس ماننے کا نقصان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس ماننے کا نقصان کیا ہے؟ اگر ریلیجس نیریٹو جو ہے وہ جب تک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جب تک وہ ریلیجس نیریٹو ٹھیک ہے. لیکن ریلیجن میں بھی تو کرپشن ہوئی ہے نا، اس کو ہم مان رہے ہیں، ریلیجن میں بھی کرپشن ہوئی ہے. جو ہم نے بات کی تھی ایک پچھلے ایپیسوڈ میں کہ سائنس اور ریلیجن ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس میں ہم یہ ایزیوم کر رہے تھے کہ ریلیجن بھی کرپٹ نہیں ہے، سائنس بھی کرپٹ نہیں ہے. اگر ریلیجن میں کرپشن آ جائے
تو پھر دونوں ایک دوسرے کو اپوز کریں گے. جیسے ہندوازم ہمارے نزدیک ایک کرپٹ ریلیجن ہے, ٹھیک. اسی طرح سے اگر سائنس میں کرپشن آ جائے, جیسے ایتھیسٹوں کی جو سائنس ہے, سائنس کی بھی ورژنز ہیں, صحیح بات ہے. ایتھیسٹوں کی جو سائنس ہے, ایتھیزم بیسیکلی ایک ایگریسو ایٹیچیوڈ. ایگنوسٹسزم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر چلیں ایک ہمبل ایٹیچیوڈ ہے, لیکن ایتھیزم ایک ایگریسو ایٹیچیوڈ ہے کہ خدا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ان کے جو آپ ایکسپریشنز بھی دیکھ لیں کبھی ڈیبیٹس کے اندر, تو وہ بالکل اسی طرح سے ایگریسو ہوتے ہیں, بالکل ایگریسو, اور اسی طرح سے ہوتے ہیں, اگر یہ دوسروں کو یہ بلیم کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ بات کر رہے تھے, اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ خدا کو ماننے کا نقصان کیا. تو اگر آپ کا ریلیجس نیریٹو ٹھیک ہے اور ریلیجن میں کرپشن نہیں ہے, ریلیجس نیریٹو ایسا ہے جو سوسائٹی کے لیے مفید ہے, اور وہ اسٹیبلش پہلے ہو بھی چکا ہے, ہاں, ثابت بھی کر چکا ہے, ریزلٹس نکلے ہیں, جیسے خلفائے راشدین کے دور میں, ٹھیک ہے. معاشی خوشحالی اتنی زیادہ ہو چکی تھی, ہاں, کسی بھی اعتبار سے وہ بہترین ایک ماڈل تھا, ایک بہترین ماڈل تھا. مطلب جسے سوشلسٹ کہتے ہیں کہ دنیا جنت بن گئی تھی, ٹھیک ہے. اس طرح سے دنیا جنت بن چکی تھی. تو نقصان کیا ہے اس کو ماننے میں, ٹھیک ہے. نہ دنیا کا نقصان ہے نہ آخرت کا نقصان ہے, ٹھیک ہے. شریعہ آپ کی ساری کی ساری جو ہے وہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے, اسلامک ویلفیئر کے لیے, ایون کہ جنہیں یہ کہتے ہیں یہ انسان کے گرد گھومتے, انسان کی دنیا کی فلاح. ہمارے ہاں بہرحال یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ شریعہ جو ہے وہ اگر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں تو صرف آخرت میں ریوارڈ ہے. نہیں, یہ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. مطلب جتنی بھی ہمارے ہاں سزائیں ہیں, حدود آرڈیننس پہ اتنا زیادہ یہ لوگ چیختے ہیں, تو یہ کس لیے ہیں؟ تو خدا کو کیا فائدہ ہے اگر آپ چور کا ہاتھ کاٹ دیں؟ مطلب خدا کو چلیں فائدہ بعد میں پہنچے گا, پہلے انسانوں کو فائدہ پہنچے گا, ان کا مال محفوظ ہوگا. سب سے زیادہ جو کرائم ریشو ہے سب سے زیادہ وہ امریکہ میں ہے, کیلیفورنیا میں, اور سب سے کم جو ہے, سب سے کم مطلب وہ سعودی عرب میں, کیونکہ وہاں پبلک پلیس کے اوپر آپ حد نافذ کرتے ہیں, قاتل کی گردن آپ اڑا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جو یہ منشیات وغیرہ ہیں, ڈرگ سمگلنگ ہے, اس پہ بہت سخت سزائیں ہیں, قتل کی سزا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جہاں سزائیں سخت ہیں تو وہاں آپ کو جرم نام کا نہیں ملتا. جرم بیسیکلی کیا ہے؟ دوسری کہ آپ جو ہے وہ رائٹس ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی تو شریعت جو ہے وہ آپ کے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. ان کی پروٹیکشن کے لیے, ان کے دفاع کے لیے ہے, ان کی نشو و نما کے لیے ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم کسی اور مطلب ایپیسوڈ میں تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو نقصان کیا ہے؟ مطلب نہ دنیا کا نقصان ہے نہ آخرت کا نقصان ہے. لیکن اگر آپ خدا کو نہیں مان رہے تو دنیا کا بھی نقصان ہے, آخرت کا بھی. آخرت کا تو ہے, مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. ساری زندگی خدا کا انکار کرتے رہے, اگر آگے سے جنت جہنم نکل آئی, خدا نکل آیا, پھر کیا کرو؟ احمد دیدار سے یہ سوال کیا نا کسی نے, احمد دیدار صاحب ماشاء اللہ اتنے بڑے وہ دائی ہیں, ان سے ایک چیز یہ سوال کرتا ہے کہ سر آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک یو دیٹ اف یو ڈائی, اور آپ کو پتہ چلے کہ آگے تو زندگی نہیں ہے, تو کیا فائدہ یہ سب کچھ کرنے کا؟ اس نے کہا تو 50% چانسز ہیں, مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ میں تو زندگی دنیا میں بڑی کمال گزاری ہے, آگے ختم ہو گئی. لیکن اگر نکل آئے پھر تو کیا کرے گا؟ تو نے تو دنیا بھی کما دی, آخرت بھی کما دی. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اصل چیز تو خوشی ہے نا. مذہبی آدمی بھی خوش زندگی گزار رہا ہے, وہ اندر سے خوش ہے. مذہبی آدمی سے پوچھ لیں وہ مذہب کو پریکٹس کر کے خوش ہے کہ نہیں ہے. سوسائڈ ریٹ تو آپ کے یہاں زیادہ ہے, میٹیریلسٹوں کے یہاں زیادہ سوسائڈ ریٹ ہے نا. مذہبی لوگ تو سوسائڈ نہیں اتنا کر رہے, وہ تو اپنی زندگی سے مطمئن ہے. تو اگر وہ بیچارہ آگے چلا جائے اور کچھ بھی نہ نکلے تو اس کو کیا نقصان ہوا؟ پرسوٹ آف ہیپینس تو اس کی ہے, ٹھیک ہے. خوش و خرم زندگی اس نے گزاری. یہ تو نقصان تب ہے جب آپ ایکویشن سے گاڈ کو ہٹاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا کتنا بڑا نقصان ہے. پھر یہ ہے کہ آپ اگر ایٹیٹیوڈ بلڈ ہوتا ہے when you believe اور جو ایٹیٹیوڈ بلڈ ہوتا ہے when you don't believe, اس میں زمین آسمان کا فرق. آخرت کا بھی نقصان ہے. اگر آگے خدا نکل آیا تو کیا کرو گے؟ پھر تو وہ نقصان ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. یعنی کہ ایک جو بلیور ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی وجہ سے غلطی نہیں کرتی, یہ غلطی چھپا نہیں رہا ہے, کر نہیں رہا ہے, وہ بس خدا کا ایک کانشیسنس ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں کرتا. لیکن دوسرا بندہ سی سی ٹی وی نہیں ہے, وہ ریپ کر دے گا, وہ چوری کر لے گا, بالکل آپ کی اسٹیٹ کو نقصان پہنچا, اسٹیٹ کو نقصان. جسٹ وائی میں پکڑا نہیں جا سکتا, مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا, میں جو مرضی کر لوں, بیکاز دیر از نو گاڈ. بالکل. ہمارے ایک دوست وہ امریکہ میں پڑھتے رہے, فیکلٹی ممبر یونیورسٹی کے, انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں جیلوں کے اندر باقاعدہ یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ جائیں. اس کی وجہ یہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو کم از کم جرم سے روکیں گے.
تو ہمارا جو برڈن ہے وہ کم ہوگا پولیس کا، آخرت کی بنیاد پہ، آخرت کی بنیاد اور ہے ہی نہیں کچھ. ہاں تو دیکھیں ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر، اسلامی ریاست میں آپ دو طرح سے امن قائم کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اخلاقی بنیادوں پہ بھی، چلو پولیس والا نہیں دیکھ رہا، خدا تو دیکھ رہے ہیں، خدا خوفی کی وجہ سے لوگ کتنے زیادہ کرائم سے رک جاتے ہیں، دوسروں کا جو ہے وہ حق وائلیٹ کرنے سے مطلب اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. تو دنیا میں بھی آپ دیکھیں دنیا میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے خدا کو ماننے کا، دنیا میں آپ کا، اور خدا کو نہ ماننے کا کیا نقصان ہو رہا ہے. اگر آپ خدا کو نہیں مان رہے، خدا کو اگر آپ نہیں مانتے تو بھائی کس بنیاد پہ میں اسٹیٹ کے لا کو مان لوں؟ کیوں مانوں؟ میری مرضی میں نہیں مانوں. جب وہ نہیں دیکھ رہا ہوگا تو جو میرا داؤ چلے گا میں ماروں گا. اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہماری آڈینس کو بتانے کی بڑی اہم بات ہے کہ ہم یہ تھیوری نہیں پیش کر رہے اس لا کو ماننے کا فائدہ ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ ہو چکا ہے، یہ اسٹیبلشڈ ہوا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان سب سے بڑی ہے ہی کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھلایا. انہوں نے ایسی نہیں تھیوری نہیں پیش کی تھی کہ صرف غلام اور آقا کے اندر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بلال کو کعبہ کے اوپر کھڑا کر کے اذان دلوائی، بالکل یعنی کہ ہم نے یہ کیا ہے اور کر کے اس کے اثرات دیکھے ہیں. یعنی کہ اتنی بڑی، یہ تو سائنٹیفک لحاظ سے ہم ایک بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے آبزرو نہیں کیا بھائی، ہم نے تو اسٹیبلش کیا ہے. اور اورینٹلسٹ جتنے بھی ہیں یہ تو غلطی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ تو ہمارے دن بدن دن اور رات کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری چیزوں کو ثابت ہی کرے جا رہے ہیں کہ نبی جیسا اسٹیٹمنٹ نہیں کوئی ہو سکتا، اس جیسا پولیٹیشین نہیں کوئی ہو سکتا، کوئی باپ نہیں ہو سکتا، بیٹا نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں چلیں بہت خرابی آ گئی، مسلمانوں میں بھی آ گئی، ایتھیکلی ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے ہم اتنے اچھے نہیں، پھر بھی کتنے لوگ ہیں، کتنے گوالے ہیں جو دودھ میں پانی نہیں ڈالتے ہوں گے. ہیں کچھ نہ کچھ تو ہے نا جو نہیں ڈالتے. خدا تو دیکھ رہے ہیں نا، انسان نہیں دیکھ رہا، خدا تو دیکھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے میں چاہوں گا کہ آپ وائف کی نوٹس کیے گا جس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک بندہ خدا کو انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ گناہ پہ قائم رہنا چاہتا ہے، گناہ پہ قائم رہنا چاہتا ہے، تبھی وہ کرتا ہے. یعنی کہ گناہ پہ اگر قائم رہنا ہے تو آخرت کا انکار کرنا پڑے گا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ ہے کہ آخرت کا انکار اس لیے کرتا ہے کہ یہ سرکشی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، گناہ پہ قائم رہنا چاہتا ہے، کیونکہ آخرت کا کانسیپٹ جو ہے اس کو گناہ سے روکتا ہے، کرائم سے روکتا ہے، کرائم سے روکتا ہے، جرم سے روکتا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن سے اس کو روکتا ہے، دوسرے پہ ظلم کرنے سے اس کو روکتا ہے. اور اسلام میں تو حقوق العباد مقدم ہے، یعنی کہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک ایک بندہ معاف نہ کرے آپ کو، تب تک اللہ بھی اس غلطی کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندے سے آپ معافی نہیں مانگے. تو یہ 4 آرگومنٹس ہیں جو کہ مختلف ڈسپلن سے ہیں. اگر آپ بات کریں کسی سائنٹیفک آرگومنٹ کی، سائنس یہ بڑی اہم بات ہے کہ یعنی کہ یہ تو چلو ہم نے ایک سائیکولوجیکلی کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کیا ہے وجود کے حوالے سے، رویے کے حوالے سے، لیکن ڈیفینیٹلی ایک بندہ اگر ہیلو حجت بھی رہنا ہے، اس نے اپنی ضد پہ اٹے رہنا ہے، یہ تو تم اپنی ایک تجربے کی بات بتلا رہے ہو، لیکن سائنس سے کوئی بات ثابت کر کے دکھلاؤ، سائنٹیفکلی ثابت کر کے دکھلاؤ، تو یہ ڈیفینیٹلی ایک کوشچن بڑا ویلڈ ہے. سائنس میں دیکھیں ایک تھیوری جو ہے وہ تھیوری آف ایولیوشن کے پیرالل جو ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ تھیوری اور سائنٹیفک بنیادوں پہ، سائنٹیفک میتھڈس کے ساتھ جس پہ بہت کام ہو رہا ہے، کرسچنزم کے نام سے ویسٹ میں بہت کام ہو رہا ہے. وہاں ایک میجورٹی ہے کرسچن اسکالرس کی، جیو اسکالرس کی، جو اسی طرح سے بلیو رکھتے ہیں کرسچنزم پہ. کائنات اسی طرح سے 6 دنوں میں بنی ہے، بائبل کا بھی یہی بیان ہے، قرآن مجید کا بھی یہی بیان ہے. تو وہ اس کے لیے بہت ایفرٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اس کا شعور نہیں، ہمارے مسلمس کچھ بھی نہیں کر رہے، جو مسلم سائنسٹسٹ ہیں. اس پہ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ لکھا جا رہا ہے. بلکہ میں ان میں سے چند ایک کتب کا تذکرہ کروں گا جن کا میں نے جو ہے وہ اپنی ایک نئی کتاب جو ابھی پبلشنگ کے مراحل میں ہے، جو میں نے مکمل کر لیا، مکالمہ ڈائلاگ کے نام سے، جس میں مختلف لوگوں سے ڈائلاگ جو کیے گئے ہیں. ایک کتاب تو ڈاکٹر فرانسس کولنز کی ہے. اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے، آپ ٹائٹل سے آپ اندازہ لگا لیں، دی لینگویج آف گاڈ، اے سائنٹسٹ پریزنٹس ایویڈنس فار بلیف. ٹھیک ہے، خدا کی زبان، سائنس خدا کی زبان. ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے وہ ایمان کے لیے آپ کو ایویڈنسز دے رہا ہے اس کتاب کے اندر. اور ڈاکٹر کولنز جو ہیں یہ فزیکل کیمسٹری میں پی ایچ ڈی ہیں اور ییل یونیورسٹی سے، ییل معروف یونیورسٹی ہے. تو امریکہ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز ہے، ایک سرکاری ادارہ ہے، اس کے ڈائریکٹر رہے ہیں اور اچھی پوسٹ پہ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے مائیکل بیہے کی. مائیکل بیہے کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے ڈارونز بلیک باکس، دا بایو کیمیکل چیلنج ٹو ایولیوشن. بایو کیمیکل چیلنج ٹو ایولیوشن. ٹھیک ہے،
بہت بڑے چیلنجز ان کو درپیش آ رہے ہیں ایوولوشن کی تھیوری میں. خود ڈارون کو اس کا اندازہ تھا. آن اوریجن آف دا اسپیشیز میں ڈارون نے اس کا تذکرہ کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ پرندوں کی جو چونچیں تھیں اس پہ اس نے کام کیا تو اس نے کہا اس میں تو ایوولوشن ہوا ہے, یہ چونچ پہلے ایسی تھی پھر ایسے ہو گئی. لیکن انہی پرندوں کی آنکھ کو جب اس نے اسٹڈی کیا تو اس میں اتنی کمپلیکسٹی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں پریڈکٹ کرنا, یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ آنکھ میں بھی ایوولوشن ہوا ہے. تو اب اگر ایوولوشن ہوا تو پوری باڈی میں ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ اس کو درپیش چیلنجز تھے, کانٹریڈکٹ کر رہی تھی. اس نے کہا تھا کہ ابھی سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے, ان قریب میں سائنس اگلے 100 سالوں میں ایڈوانس ہو جائے گی, فوسل ریکارڈ ملے گا تو یہ ان سوال کا جواب مل جائے گا, میری تھیوری پروو ہو جائے گی. پھر 1950 کے قریب میں 60 کی دہائی میں جو ہے 60 کی دہائی میں ڈی این اے جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا. اس سے تو اور زیادہ ان کو پتہ چلا کہ زندگی اتنی کمپلیکس ہے. اب ڈی این اے کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں اتنے مائکرو لیول پہ انسان کے اندر پتہ نہیں کیا پوری کائنات آباد ہے. تو اس سے بھی ان کے لیے بہت مسائل جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. پھر یہ بات جو آبزرویشن میں آئی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ تبدیلیاں آئی ہیں, چینجز آئی ہیں نیچرل سلیکشن کے ذریعے سے. اب یہ ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہرن جو ہیں, ڈیئر جو ہیں, ان کا ایک ریوڑ ہے, شیر ان کے پیچھے لگا. کچھ ہرن تیز دوڑ گئے, کچھ تیز نہیں دوڑ پائے. جو دوڑ گئے تیز وہ بچ گئے, ٹھیک ہے. جو نہیں دوڑ پائے وہ شیر کا شکار بن گیا. اس حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بچ جاتا ہے سروائیول آف دا فٹسٹ, ٹھیک ہے, بقاء للاصلح. جو فٹسٹ ہوتا ہے ماحول انوائرمنٹ کے ساتھ وہ باقی رہ جاتا ہے, باقی ختم ہو جاتا ہے. بھائی آپ کی اس مثال سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے, لیکن یہ بات ثابت نہیں ہوتی. ہرنوں کا جو ریوڑ تھا وہ بکریوں میں تبدیل ہو گیا یا کتوں میں تبدیل ہو گیا. یہ بات چینجز جو ہے نا وہ آپ کو ثابت کرنی پڑیں گی. صرف اس کے بارے میں پریڈکشنز جو ہے وہ بکری کیسے بن گئی, وہ باقی تو رہ گیا. چلیں اتنی بات تو ہم نے مان لی کہ جو فٹسٹ تھا وہ باقی رہ گیا, لیکن اس کی نسل ہی چینج ہو گئی. یہ ممکن نہیں, یہ پاسبل نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے بایو کیمیکل چینجز کی جو ہے وہ بات کی ہے اس کے حوالے سے کہ بایو کیمیکل جو چیلنج ہے یہ مطلب بہت بڑا چیلنج ہے. اور ڈارونزم پہ جو تنقیدیں کی گئی ہیں ان میں سے یہ ایک بہت بنیادی تنقید شمار ہوتی ہے. ان کی یہ جو کتاب ہے, یہ بھی بایو کیمسٹری کے پروفیسر ہیں. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ دیکھیں, حالانکہ ہم لوگ نا اتنے اس لحاظ سے ایکسپرٹ نہیں ہیں بایوز کے لحاظ سے, ان چیزوں کے لحاظ سے, لیکن ایک عام ذہن کو بھی یہ چیز سامنے نظر آتی ہے, صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یعنی کنٹراڈکٹیو اسٹیٹمنٹس بن رہے ہیں. حالانکہ ہم اتنی گہرائی میں ان چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں, جانتے بھی نہیں ہیں, لیکن ایک نارمل سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی چینجز ایک دم سے فلپ کیسے ہو سکتی ہے اگر وہ کچھ بھی کہتے ہیں. یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ ایک نارمل ذہن بھی اس بات کو مانتا ہے. اب انہوں نے خیر بہت کام کیا, یہ کہتے ہیں ایوولوشن کے حوالے سے انہوں نے جو کام کیا ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ چینجز آتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن والے ہیں وہ جو آپ میں جو کتابیں لکھ رہے ہیں, جو ریسرچ آرٹیکل پبلش کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانیں کہ چینجز آتی ہیں, لیکن جو چینجز ہیں وہ انسان کی زندگی کے لیے سپورٹنگ نہیں ہے. ود دا پیسج آف ٹائم کچھ چینج آتی ہے, ٹھیک ہے, ایک چیز کے اندر چینج آتی ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو چینج آتی ہے ڈی این اے میں یا کسی بھی چیز میں, وہ لائف کے لیے سپورٹنگ نہیں ہوتی, وہ ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے. تو آپ کا پورا مقدمہ اس پہ کھڑا ہے کہ وہ جو چینجز آئی ہیں اس نے اس کو فٹسٹ بنا دیا انوائرمنٹ کے حساب سے, حالانکہ ایسا نہیں, بلکہ اس کو اس کے لیے ڈسٹرکٹیو ہونا چاہیے تھا. تو بہرحال اس حوالے سے کافی اور لوگوں نے بھی کام کیا. ڈاکٹر ولیم ڈیمسٹے کی ایک کتاب ہے, ان کے ساتھ ڈاکٹر جوناتھن ویلز ہیں, دا ڈیزائن آف لائف ڈسکورنگ سائنس آف انٹیلیجنس ان بایولوجیکل سسٹمس. انٹیلیکٹ کے بغیر یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا جو کچھ ہو رہا ہے انسان کے اندر چل رہا ہے. آپ چینجز بھی مان لیں, ود دا پیسج آف ٹائم جو چینجز ہوئی ہیں اس کے پیچھے جب تک کوئی مائنڈ نہ ہو, انٹیلیکٹ نہ ہو, کوئی شعور نہ ہو, یہ ایٹ رینڈم نہیں ہو سکتا, بائی چانس نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہے, حادثاتی طور پہ ممکن نہیں ہے. اب جنہوں نے ڈاکٹر ولیم نے کتاب لکھی ہے, یہ MIT سے ریاضی میں انہوں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہے, شکاگو یونیورسٹی سے فزکس میں کی ہے, پرنسٹن یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں پوسٹ ڈاکٹر, مطلب یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں.
اسی طرح ڈاکٹر یہ جو جن کا ہم نے ذکر کیا ویلز، جو ان کے ساتھ کو آتھر ہیں، اسی ییل یونیورسٹی سے مذہب میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور مالیکیولر اور سیل بایولوجی میں کیلیفورنیا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ ایسے پروفیسرز اب فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں اور ساتھ میں مذہب کی طرف بھی جا رہے ہیں. یعنی انہیں اپنے مذہب کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہے، تو مذہب میں بھی وہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور ہے ڈاکٹر اسٹیون مائر، ان کی کتاب ہے، یہ کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے فلاسفی آف سائنس میں پی ایچ ڈی کی ہے. ان کی کتاب کا نام ہے سگنیچر ان دا سیل. سگنیچر ان دا سیل. کسی نے سگنیچر، خدا نے سگنیچر کر کے بھیجا ہے سیل، اپنے سگنیچر کر کے بھیجا ہے سیل. نام بھی بڑا کمال. ڈی این اے اینڈ دا ایویڈینس فار انٹیلیجنٹ ڈیزائن. ٹھیک ہے. اسی طرح ڈاکٹر تھامس یہ اور جیمز گل، یہ ان کی کتاب ہے، دونوں نے مل کے کتاب لکھی ہے، دا مسٹیریس ایپی جینوم، وٹ لائز بیانڈ ڈی این اے. ڈی این اے کے پیچھے کون ہے. ٹھیک. تو یہ یونیورسٹی آف فلوریڈا سے انہوں نے تاریخ سائنس میں، ہسٹری آف سائنس میں پی ایچ ڈی کی ہے ایک صاحب نے. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. ڈیزائن کے نیچے آپ سارا وقت مطلب بہت کام ہو رہا ہے. انٹیلیجنٹ ڈیزائن اگر آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی تھیری یہ کہتی ہے، وہ ایوولوشن کا انکار نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں ایوولوشن ہوا ہے، لیکن ایوولوشن جو ہے یہ نیچرل سلیکشن نے نہیں کیا. نیچرل سلیکشن اندھا بہرا وہ جو بلائنڈ واچ میکر ہے وہ یہ نہیں کر سکتا. یہ کوئی انٹلیکٹ، کوئی بہت ذہین، حکیم، سمیع، بصیر کوئی خدا ہے جس نے یہ کام کیا. یعنی وہ مطلب ویسٹ میں اب ایک اور مطلب ایک پیرل نیریٹو آپ کہہ لیں. یعنی ایک تو کریشنسٹ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا نے اس طرح سے کائنات پیدا کی جیسے سیکرڈ بکس میں. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایوولوشن کو مان رہے ہیں، ایوولوشن ہوا ہے لیکن وہ ایوولوشن نیچرل سلیکشن کی بنیادوں پہ نہیں ہوا، اندھے بہرے فزیکل لاز نے وہ نہیں کیا، بلکہ وہ ایک سمیع بصیر خدا نے کیا. یعنی ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے انٹلیکٹ موجود ہو، اور وہ انٹلیکٹ اپنے آرڈر سے، اپنے حکم سے، یعنی امر ربی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی تھیوری. تو آن دس نوٹ آپ نے ہمارا بھی نیریٹو سنا ہے. ہم نے پچھلے جو 3 ایپیسوڈز ہیں اس میں ایک ہی ایگنوسٹک یا سائنٹیفک کمیونٹی کا نیریٹو آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے گاڈز ایگزسٹنس کے بارے میں تقریباً 5 پروف ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. امید ہے کہ یہ کافی ہے ایک ساؤنڈ مائنڈ، ایک ساؤنڈ انٹلیکٹ کے لیے ٹو convince himself or herself that definitely without any doubt there is a creator of our existence. So on this note, Jawad Ahad is signing out. Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.